السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روگ الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 23۔ یہ تمہارا ملازم ہے کیا؟ شاذل نے رومان کو دیکھتے ہی تیز آواز میں کہا، جبکہ رومان شیر جیسی خوخاری آنکھوں میں سجائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یار رومان، کیا ہوا ہے؟ اس کے تاثرات دیکھ کر شاذل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ اس نے کرسی سے جھپٹ کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ ہوا کیا ہے رومان؟ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ اور یہ تمہارے ملازم نے مجھے کیوں اپنی حراست میں لے کر قید کر رکھا ہے؟ یہاں تکلیف ہو رہی ہے یار میرے ہاتھ میں۔ شاذل نے اپنی کارگزاری رومان کے گوش گزار کی۔ وہ رومان کے تاثرات دیکھ کر حد درجہ گھبرا گیا تھا۔ رومان قدم قدم چلتا اس تک آیا، آنکھوں میں وحشت برقرار تھی۔ کرسی کے دونوں ہتھیوں پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا کر وہ ذرا سا جھک کر شاذل کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ شاذل حد سے زیادہ گھبرا گیا تھا۔ رومان کا اتنا زیادہ قریب آنا اس کی زبان پر فقل لگا گیا۔ رومان بلا شبہ بہت باروب شخصیت کا مالک تھا۔ اسے مسکراتے باتیں کرتے تو شاذل نے کئی بار دیکھا تھا، لیکن اس کے غصے سے وہ پہلی بار روشناس ہوا تھا۔ رومان کے پٹھان نقوش اتنے تنے ہوئے اور آنکھوں میں بلا کی سرد مہری تھی۔ اب جو میں پوچھوں اس کا سچ جواب دینا شاذل۔ رومان نے یہ جملہ کہا۔ شاذل ہاں یا نہ میں سر بھی نہ ہلا سکا۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ رومانہ میری بیوی ہے؟ شاذل نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں جانتا ہوں۔ تو پھر ہمت کیسے ہوئی اس کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے کی؟ یہ آخری بات رومان نے اتنے چیخ کر دھاڑتے ہوئے بولی کہ قریب کھڑے مؤدب سے زلفی کے حلق میں بھی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس نے تھوک نگلا، اکبر رومان لندن چلا گیا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گی، مجھے ان لڑکوں کی سمجھ نہیں آتی۔ بتاؤ ذرا، رات میرے نمبر پر ایک میسج کر دیا بس کہ میں لندن جا رہا ہوں۔ اشما بہت غصے میں تھی۔ ہاں میں کرتا ہوں پتہ، زلفی کال نہیں اٹھا رہا ہے، اس سے پوچھتا ہوں کہ ایسی کون سی ایمرجنسی لاحق ہو گئی تھی جو یہ بھاگا بھاگا لندن پہنچا ہے۔ اکبر کو بھی تشویش ہوئی۔ تم بتاؤ رومانہ کی طبیعت کیسی ہے؟ اکبر نے رومانہ کا احوال پوچھنے میں ذرا سی ہچکچاہٹ محسوس کی تھی۔ ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، ابھی کچھ بہتر ہے۔ پہلے تو اسے بہت زیادہ وامٹنگ لگی ہوئی تھی، لیکن اب دوائی وقت پر استعمال کر رہی ہے۔ اشما نے اسے اتنی ہی انفارمیشن دی جتنا اس نے پوچھا تھا۔ اور اکبر نے اور کہہ کر جملہ ادھورا چھوڑا۔ اور کیا؟ اشما مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اور بچہ کیسا ہے؟ وہ ٹھیک ہے؟ وہ اس بچے کی خیریت دریافت کرنے میں جھجک رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بھی الٹرا ساؤنڈ چیک اپ وغیرہ سب کروا لیا تھا، اور الٹرا ساؤنڈ آپ کے لاڈلے بیٹے نے خود کیا تھا۔ اشما نے منہ بنا کر کہا۔ کیا؟ اکبر کو حیرت ہوئی۔ ہاں سنتا کہاں ہے رومان، نہ سننے کی تو اس نے پیدا ہوتے ہی قسم کھا لی تھی۔ دیکھ لو ابھی بغیر اجازت لیے، بغیر پوچھے صرف بتا کر لندن چلا گیا۔ اشما کو پھر یاد آیا تھا کہ وہ اسے بغیر بتائے لندن چلا گیا تھا۔ اس لڑکے کی دیوانگی میری تو سمجھ سے باہر ہے ویسے، اکبر نے کہا۔ اس کے دماغ میں اٹک گیا تھا کہ رومانہ کا الٹرا ساؤنڈ رومان نے خود اپنے ہاتھ سے کیا ہے، جبکہ وہ ایک سونولوجسٹ نہیں ہے۔ باپ پر گیا ہے دیوانگی کے معاملے میں تو، وہ شوخ ہو کر کہتی ہوئی مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ اکبر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور دلکشی سے مسکرا اٹھا تھا۔ یہ ان تینوں کی مشترکہ عادت تھی۔ اکبر بھی بار بار ماتھے پر جھولنے والے بالوں کو پیچھے کرتا تھا۔ رومان کی تو لٹیں ہی ہر وقت ماتھے پر پڑی رہتی تھی۔ اس کے پف سے جھولنے والے ان لٹوں پر بہت سی لڑکیاں فریفتہ تھیں۔ اسی طرح احمر کا ہیئر سٹائل بھی ایسا ہی تھا۔ جب وہ بار بار اپنے بال بات بات پر درست کرتا تو نہ صرف اس کا یہ سٹائل اچھا لگتا بلکہ اس کے بازو کے مسلز بھی نمایاں ہو جاتے تھے۔ ہیلو جانے من، وہ گریبان کے بٹن کھول کر اپنا ہی ہاتھ سینے پر پھیرتا ہوا شدید ترین رومانٹک انداز میں بولا۔ بکواس بند کر، کام کی بات کر، کیوں کال کی ہے؟ سامنے انتہائی میٹھی آواز میں انتہائی تیکھے لہجے میں دریافت کیا گیا۔ یار کیا مسئلہ ہے؟ یہ پینڈوؤں کی طرح کیوں بات کرتی ہے تو؟ فضیل نے بھی تمیز کا دامن چھوڑ دیا۔ اپن کے پاس تیری چھچوری باتیں سننے کا وقت نہیں ہے۔ فری ہو جاؤں گی تو کرتی ہوں کال تمہارے کو۔ فون فضیل کے منہ پر کھٹاک سے بند کیا گیا تھا۔
سامنے موجود خاتون کا انداز بیاں کسی گنڈے جیسا تھا۔ فضیل نے بند فون کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے گندا سا منہ بنا کر کہا، شکل ماشاءاللہ اور دماغ استغفر اللہ۔ فضیل ایک لڑکی کو ڈیٹ کر رہا تھا، وہ لڑکی جو کالج کے گینگسٹر گروپ کی سرغنہ تھی۔ ایک دن یوں ہی کسی لڑکے کو کوٹ رہی تھی تو فضیل صاحب کا دل اس پر آ گیا تھا۔ وہ اسے بہت اچھی لگی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے وہ اس کے ساتھ رشتہ داری بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس کے بارے میں ابھی تک ان کے جڑواں سفیان خانزادہ ناواقف ہی تھے۔ فضیل کو لگا کہ یہ اس کی ماں کی طرح ہی کوئی لڑکی ہے، جیسا کہ شاہ زیب نے اشال کو پسند کیا تھا۔ وہ دونوں بھی اسکول میں بدمعاشی کیا کرتے تھے اور اشال کا مزاج آج بھی ایسا ہی تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کے پیچھے اس نے اپنا دست دراز کیا ہے وہ ایک حقیقی گینگسٹر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے لڑکی پسند کر لی، اس کی تو خیر ہے، لیکن اگر اس لڑکی کو وہ پسند آ گیا تو اس کی خیر نہیں ہوگی، یہ وہ ابھی نہیں جانتا تھا اور ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا تھا۔ رومانہ اس وقت بڑی بے قراری سے گھر کے داخلی دروازے پر نظریں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ کل سے وہ منتظر تھی کہ وہ اب آئے گا یا اب آئے گا۔ ہر بار جب دروازہ بجتا تو اسے لگتا کہ رومان آ گیا، اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی۔ معافی مانگنے کا تو ارادہ نہیں تھا اس کا، لیکن وہ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ آدھی رات کو گھر سے نکل کر کہاں چلا گیا ہے، ابھی تک واپس کیوں نہیں لوٹا۔ وہ جب کمرے میں بھی ہوتی تو ہر وقت دروازے کی طرف دیکھتی رہتی اور کبھی بے چینی سے ٹہلنے لگتی کہ آخر رومان کہاں چلا گیا ہے، وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں اسے دیکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں بے قرار تھی، لیکن وہ تھا کہ آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ واٹس ایپ پر بھی اس کا لاسٹ سین کل شام کا آ رہا تھا، یعنی ابھی تک اس نے واٹس ایپ بھی چیک نہیں کیا تھا۔ اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا کہ آخر رومان چلا کہاں گیا ہے۔ اس سے کئی بار اس کا نمبر نکالا لیکن وہ اسے کال نہ کر سکی۔ جس طرح کا ری ایکشن کل رات کو اس نے دیا تھا اور رومان جس قدر غصہ ہو گیا تھا، اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے مخاطب کر سکے، لیکن فکر مندی تھی جو بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اب اسے کسی سے مدد لینی تھی۔ وہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہتی تھی جو اس سے زیادہ سوال جواب نہ کرے اور بس رومان کی خیریت اس سے معلوم کر کے رومانہ کو بتا دے۔ وہ بس اسی قدر اس سے بات کرنا چاہتی تھی کہ اس کی خیریت کو معلوم کر لے۔ فضیل یا سفیان سے بولتی تو وہ بہت سوال جواب کرتے اور اسے چھیڑتے بھی بہت کہ وہ اپنے فون سے کیوں رومان سے رابطہ نہیں کر رہی۔ اشما یا اکبر سے بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ احمد گھر میں موجود نہیں تھا اور آج کل وہ اس سے زیادہ بات کر بھی نہیں رہی تھی۔ اسے عجیب سا خوف آتا تھا اسے دیکھ کر۔ ہر وقت چہرے پر مایوسی سجائے ڈراؤنی شکل بنائے بیٹھا احمد کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ اسے ایک ہی شخص اپنا مددگار نظر آیا۔ چاچو میری بات سنیں گے؟ رومانہ شاہ زیب کے پاس پہنچی تھی اور اس کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ مکھن لگانے میں رومانہ کا تو ویسے بھی کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ اپنی معصوم شکل، نیلی آنکھوں اور میٹھی مسکان سے کسی سے بھی کچھ بھی منوا سکتی تھی۔ یہ اس کا ٹیلنٹ تھا بقول رومان کے۔ چاچو آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل دیں گے کیا؟ ہاں ہاں بیٹا لے لو، تمہارے فون کو کیا ہوا ہے؟ شاہ زیب نے اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو ہمائل کر کے اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔ رومانہ سب کو بہت عزیز تھی، سب اس سے اپنی اولاد ہی مانتے تھے۔ پتہ نہیں چاچو، شاید کریڈٹ ختم ہو گیا ہے، مجھے کال کرنی ہے۔ ہاں ہاں کر لو۔ شاہ زیب نے اپنا فون فوراً اس کے حوالے کیا، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً سے رومان کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ نمبر اسے منہ زبانی یاد تھا۔ اس سے پہلے کہ کال لگاتی شاہ زیب نے اس کے گال کھینچے اور پیار سے کہنے لگا، او ہو تو میاں جی کی یاد آ رہی ہے؟ رومانہ خجل ہوئی تھی۔ اس نمبر پر کال کرو گی تو کبھی بھی تمہاری بات نہیں ہوگی۔ رومانہ نے نافہمی سے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نہیں جانتی کیا وہ کہاں ہے اس وقت؟ شاہ زیب کو تشویش ہوئی۔ نہیں چاچو، مجھے بتا کر نہیں گیا، میں سو رہی تھی، وہ صبح دیکھا تو گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس نے ہچکچا کر ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وضاحت دی۔ حیرت ہے وہ تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ شاہ زیب نے حیرانی والا چہرہ بنا کر کہا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ رومانہ نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ لندن، وہ لندن چلا گیا ہے۔ لندن؟ رومانہ کا دل ایک دم سے جیسے ساری دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی دور چلا گیا ہے اس سے۔
شاید وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اداس کیوں ہو رہی ہو بھائی، آ جائے گا۔ چلو آج ہم باپ بیٹی آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ شاہ زیب اس کے اترے ہوئے اداس چہرے کو دیکھ کر اس کا دل بہلانے کو بولا۔ نہیں چاچو، میرا دل نہیں ہے۔ ارے ایسے دل کو مارو گولی، چلو سیدھی میرے ساتھ۔ شاہ زیب اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بھی اپنے چاچو کو منع نہیں کر سکی اور اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر تازہ ہوا کھانے چلی گئی۔ وہ اس چمچماتی ہوئی بلیک رینج روور گاڑی سے نیچے اترا۔ اس کا دراز قد، خوبصورت متوازی جسامت، آنکھوں پر لگے ہوئے بلیک برانڈڈ گوگلز، ہاتھوں میں لیپ ٹاپ کا بیگ اور ہوا کے دوش پر ہلکے ہلکے ہلتے ہوئے اس کے بال۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی ماڈلنگ کرنے اس اسکول میں داخل ہوا ہے۔ اس کی چال میں بھی ایک عجیب سا روب اور ٹھہراؤ تھا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اسکول کے اندر داخل ہو گیا۔ ریسیپشن سے معلوم کرنے میں پتہ چلا کہ پرنسپل اسی کی منتظر ہیں۔ اس کی رہنمائی پرنسپل آفس تک اس ریسیپشن والی لڑکی نے کی، جس کی نظر احمر پر سے ہٹنے سے انکاری ہو رہی تھی، لیکن احمر اپنی ہمیشہ کی عادت کے لحاظ سے نظر دوسری طرف مرکوز کیے ہوئے تھا۔ اس سے تو اس لڑکی کو دیکھا تک نہیں کہ اس کی شکل کیسی دکھتی ہے یا اس پر اس نے کیا پہن رکھا ہے۔ جاب تو اس کی کنفرم تھی۔ پرنسپل نے اس کا بہت خیر مقدم کیا، کیونکہ وہ لندن سے تعلیم لے کر یہاں آیا تھا۔ ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن جس قدر تعلیم یافتہ اس وقت اس اسکول میں وہ تھا، کوئی بھی اور نہیں تھا۔ اسے الگ سے آفس الاٹ کر دیا گیا اور 2 لوگوں کی ٹیم اسے دی گئی جو اس کے اسسٹنٹ اور ہیلپر کے طور پر اس کے ساتھ کام کرتے۔ وہ اسکول ایک بہت بڑا ادارہ تھا اور اس کے اکاؤنٹ مینجمنٹ ایک بہت ہی ضروری اور مشکل کام تھا، لیکن یہ کام احمد کے لیے معمولی نوعیت کا تھا۔ بزنس کی جو تعلیم اس نے حاصل کی تھی اور جس قسم کی اپروچ اس کی تھی، 2 دن لگے اس نے ہر چیز سمجھ کر اسے نئے سرے سے ترتیب دینا شروع کر دیا۔ پرنسپل اس کے کام سے بہت امپریس تھی، ساتھ ساتھ اسکول میں اس کے حسن کے چرچے شروع ہو چکے تھے۔ یار اتنا ہارڈ بندہ آیا ہے اسکول میں یار۔ افشاں اور حورم ساتھ بیٹھی چیکنگ کر رہی تھی۔ وہ اسٹاف کامن روم تھا۔ آج ہفتے کا دن تھا۔ ہفتے کے دن اسکول بند ہوتا تھا، لیکن ٹیچرز کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ آتے تھے اور اسٹاف روم میں بیٹھ کر اپنا کام نمٹایا کرتے تھے، جیسے چیکنگ یا پلانر میکنگ۔ اس وقت بھی حورم اور افشاں کامن روم میں بیٹھی ہوئی اپنے اپنے سیٹ چیک کر رہی تھی۔ افشاں نے اس دیومالائی حسن رکھنے والے نوجوان کا دیدار کر لیا تھا، لیکن حورم ابھی بھی محروم تھی۔ حورم نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ یار کیا چچور پن ہے، ٹیچر ہو تم، کچھ تو اپنی پوزیشن کا خیال کرو۔ چل نکل، ٹیچر ہے تو کیا ہمارے سینے میں دل نہیں ہے؟ وہ واقعی بہت خوبصورت ہے، صرف میں اکیلی نہیں مر رہی ہوں، ہماری کوآرڈینیٹر کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں اسے دیکھ کر۔ کوآرڈینیٹر جو کہ ایک بڑی عمر کی عورت تھی لیکن غیر شادی شدہ، وہ بھی اس نئے اکاؤنٹ کے آفیسر کے پیچھے دیوانی ہوئی جا رہی تھی۔ حورم ہنستے ہوئے اپنی کاپی چیک کرنے لگی۔ یار حورم تو بھی دیکھے گی نا، تیرا بھی دل آ جائے گا اس پر۔ افشاں نے پھر سے وہی بات نکالی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا ہر وقت اس نوجوان کے بارے میں ہی بات کرتی رہے۔ اچھا بھائی سمجھ گئے، حورم نے بیزار ہو کر بولا، لیکن بس ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ اس بات پر حورم کی توجہ ضرور اس نوجوان کی طرف گئی تھی۔ مسئلہ؟ کیسا مسئلہ؟ اس کا قلم چیکنگ کرتے کرتے رک گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں دیکھتا، سب اسے دیکھتے ہیں لیکن وہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ مطلب کیوں نہیں دیکھتا؟ اندھا ہے کیا بیچارہ؟ حورم نے اس کے منہ میں جو آیا کہہ دیا۔ ارے بھائی اندھا نہیں ہے، کسی اندھے شخص کو میں ہینڈسم بولوں گی کیا بے وقوفانہ باتیں کرتی ہے؟ حورم نے نافہمی سے سر جھٹکا۔ ضرورت سے زیادہ شریف النفس قسم کا انسان ہے، اسی لیے کسی کو نہیں دیکھتا وہ۔ اوہ ہو، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حورم نے یہ بات کہہ کر ختم کرنی چاہی، لیکن افشاں پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ یار کہیں سے اس کا نمبر مل جائے نا تو موچے ہو جائیں۔ افشاں کی للچاہٹ دیکھ کر حورم کا بھی دل کیا کہ وہ بھی اس حسن کے پرے کو دیکھے، لیکن اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ کانوں میں ایک آواز جیسے آب و تاب سے گونج گئی تھی، بدصورت۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی۔ بس کر دو افشاں، جیسی ہماری اپنی شکل ہے نا، ہمیں ایسے ہی لوگوں کو دل میں جگہ دینی چاہیے۔ زیادہ حسین لوگوں سے دل وابستہ کر لینے سے صرف آپ کو زندگی میں ضلالت ملتی ہے اور کچھ نہیں۔ افشاں کی شکل و صورت بھی معمولی تھی، حورم سے بھی زیادہ معمولی، جیسے عمومی طور پر سب لڑکیاں ہوتی ہیں۔ بس بھائی تمہارے تو فلسفے مجھے سمجھ میں نہیں آتے، ہم تو اپنی پوری کوشش کریں گے انہیں رجھانے کی۔ مجھے پورا یقین ہے جس لڑکی کے نصیب میں بھی وہ ہوگا، اسے دنیا میں اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی،
اسے دیکھ دیکھ کر خون بڑھا کرے گا اس لڑکی